بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کون سے واقعات اور معجزات ہوئے وہ بتائے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں کیا کیا معجزات ہوئے اور یہودیوں نے کیا کیا سازشیں کی پیارے نبی کو قتل کرنے کی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک یہودی عالم جو کہ مکے میں آیا ہوا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ عبد المطلب کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور بے چین ہو کر ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی عالم کی نگاہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے بے اختیار چیخ ماری اور کہا کہ یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے۔ مکہ والے جو پہلے ہی عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشن گوئی کر کے جا رہا ہے، لوگوں کا عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکہ کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے ہیں مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ مگر یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں اس بچے کو پہچان گیا ہوں، میں اسی کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر تھے اور سارے رازوں سے واقف تھے۔ انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام ثواب ابن قارب تھا، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب سوچنے لگے کہ یہ ثواب ابن قارب مکہ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اگر اس نے کوئی پیشن گوئی کر دی تو مکہ کے لوگوں کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ میں اس وقت اپنے پوتے کو مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ ثواب ابن قارب بے چین ہو گیا اور کہنے لگا، ایسا کریں مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا، ہاں یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے ساتھ لے کر جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جب وہ بچے کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور کمرے میں پھیل گیا۔ ثواب ابن قارب پڑھا لکھا شخص تھا، اسے معلوم تھا کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ اس نے بے اختیار اس بچے کے قدموں کا بوسہ لیا اور جناب عبد المطلب سے کہنے لگا، آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے گا کہ میں ابھی سے اس بچے پر ایمان لے آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثواب ابن قارب تھا۔ یہ واقعہ پیارے نبی کی ولادت کے چوتھے دن کا تھا۔ 7ویں دن عبد المطلب نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا اور سارے مکہ والوں کو دعوت عقیقہ میں بلایا۔ اس وقت کسی نے عبد المطلب سے سوال کیا کہ بچے کا کیا نام رکھا ہے۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس کے معنی ہیں وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے، یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تعریف میں پہلے کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب کہنے لگے، میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہودی کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات
پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس بچے کے دشمن ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کی عمر میں بیٹھنے لگے تھے اور 9 ماہ کی عمر میں دوڑنے لگے تھے اور 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے اور 30 ماہ کی عمر یعنی 2.5 سال کی عمر میں آپ نوجوانوں سے کشتی لڑتے تھے اور انہیں شکست دیا کرتے تھے۔ جب حضرت آمنہ کی نگرانی میں حضور رہے تو وہ بھی حیران تھی اور جب حلیمہ کی نگرانی میں رہے تو وہ بھی حیران۔ جب کبھی ان کا دل چاہتا کہ انہیں نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو وہ کیا دیکھتی کہ کوئی ان سے پہلے ہی نہلا کے کنگھی کر کے چلا گیا ہے۔ عام بچے سو کر اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سو کر اٹھتے تو چہرہ تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا۔ جب کبھی انہوں نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں تو پتہ چلتا کہ پہلے ہی کوئی انہیں نیا لباس پہنا کے چلا گیا ہے۔ جو پرورش کرنے والے تھے وہ حیران تھے کہ ہمیں تو کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑ رہا۔ حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی جب عام ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے، جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول کائنات کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ رسول کائنات کے تمام کام اللہ کے حکم سے ہو رہے تھے۔ عبد المطلب جو کہ دینی ابراہیمی پر تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب رسول کائنات کو مکہ سے کہیں اور منتقل کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر تب جب انہیں پتہ چلا کہ اکثر یہودی کے گروہ آتے ہیں اور مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار اس لیے آ رہے تھے کہ وہ بہت عرصہ پہلے سے ہی رسول کائنات کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دیں تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ ہی رسول کائنات کے والد ہیں، اور یہ پہچان یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ ناکام ہوا اور جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہوگا، لیکن ان کی تمام چالیں بیکار گئی اور رسول کائنات اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سے واقعات اور معجزات ہوئے وہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ یہودیوں نے جناب عبداللہ کو زہر کے ذریعے شہید کیا تھا۔ جب اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو یہودیوں کے عالم پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی کتاب نے یہ سب نشانیاں آخر رسول کے آنے کی تھی۔ یہودیوں نے ایک گروہ بنایا تاکہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کریں۔ جب وہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر رسول کو مکہ سے حضرت سعدیہ حلیمہ کے گھر میں منتقل کر دیا تھا۔ رسول اللہ کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور وہ یہودی پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ تحقیق کرنے کے لیے مکہ آتے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو وہ مکہ میں واپس مستقل طور پر آ گئے۔ تب بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکہ آیا ہوا تھا۔ جب ان کی نگاہ پیغمبر رسول پر پڑی تو وہ چونک اٹھے اور کہنے لگے، یہ نوجوان جو اپنے چچا اور دادا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ بالکل ویسا ہے جیسا ہماری کتابوں میں آخری رسول کا طریقہ ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہا ہے۔ یہ بچہ جس درخت کے پاس سے گزرتا ہے اس کی شاخ ایک مرتبہ جھک جاتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول کائنات جب کسی پتھر کے قریب جاتے ہیں تو وہ پتھر کلام کرنے لگتا ہے۔ یہ جس طرف بھی جاتا ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں۔
اگر یہ آخری رسول ہیں تو یہ تو 25 سال کے نوجوان نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق ان کو 7 سال کا بچہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح سے دیکھ لو، اگر یہی آخری رسول ہیں تو ان کو قتل کر دو۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، چاہے پہلا پیغمبر ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق سے تو کیا، اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے عجیب و غریب منصوبہ بنایا۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے چھوٹا سا مرغیوں کا فارم بنایا ہوا تھا اور وہ مرغیوں کے انڈے بیچ کر گزارا کیا کرتی تھی، اور جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچ دیا کرتی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیاں چرا کر لائے، اور جو مرغیاں چرا کر لائے ان کے بارے میں 2 نیتیں کی کہ کچھ مرغیاں چوری کی نیت سے لائے اور کچھ کے بارے میں سوچا کہ ہم بعد میں ان کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لی تھی وہ رزق حرام ہو گئی۔ اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی۔ عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے عبد المطلب سے کہنے لگے، آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص کر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ چنانچہ سب دعوت میں آئے، کھانے کا انتظام کیا گیا، دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے عبد المطلب سے کہا کہ دعوت کے کھانے کا آغاز کیجیے۔ انہوں نے کہا، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا تب تک ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہودیوں کی ساری توجہ رسول کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہا کہ آپ بسم اللہ کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، یہ ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ یہودیوں نے لقمہ بنایا اور پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا۔ جیسے ہی نوالا پیارے نبی کے ہونٹوں کے قریب کیا تو یوں لگا جیسے کسی نے ان کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر روک دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر گیا۔ انہوں نے بہت سی کوششیں کی مگر نوالا کھلانے میں ناکام ہوئے۔ وہ نوالا رسول اللہ کے ہونٹوں تک بھی نہ پہنچ سکا۔ یہودی بظاہر پریشان نظر آ رہے تھے مگر دل میں وہ خوش تھے کہ یہ علامت تو پوری ہو گئی کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہودیوں کی سازشوں کا مرکز پیارے رسول تھے، اس لیے عبد المطلب پیارے نبی کو زیادہ ان کی حفاظت کرنے لگے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا کہ یہودیوں کی ساری دشمنیوں کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام سے بھی اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس واقعے کے 1 سال کے بعد عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پوتے کو اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرنا۔ یہودیوں نے بہت سی کوششیں کی، بہت سی سازشیں کی، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوئی اور وہ رسول کائنات کا کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ پیارے رسول کو 2 سال تک حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا۔ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھی، اس وقت دین ابراہیمی ہی برحق دین تھا۔ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا۔ مکے والے بھی پریشان تھے اور مکہ کے باہر والے بھی پریشان۔ جس سال رسول کائنات کی ولادت ہوئی وہ سال نہایت خوشحالی کا سال تھا، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا۔ جناب حلیمہ سعدیہ آمنہ کے پاس آئی اور ان کے کمرے میں گئی تو وہ حیران رہ گئی
جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ سورج کی روشنی سے ہٹ کے کسی اور روشنی سے کمرہ منور تھا۔ حیران ہو کر کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں دن کے وقت بھی چراغ روشن رکھتی ہیں؟ جناب آمنہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے چہرے کی روشنی ہے۔ یہ جس وقت سے اس کمرے میں آیا ہے ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے جانے آئی ہوں، اور وہ آگے بڑھی۔ جب بچے پر نگاہ پڑی تو وہ خود بخود ان کی طرف مائل ہو گئی اور ان کے دل میں ان کے لیے ایک محبت پیدا ہوئی۔ جناب آمنہ نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا، حلیمہ سعدیہ۔ آمنہ نے کہا، بے شک مجھے آپ کی ہی تلاش تھی، کیونکہ انہیں پہلے ہی حکم مل گیا تھا کہ اس بچے کو حلیمہ سعدیہ نامی عورت کو دیجیے گا۔ اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو گود میں لے کر باہر آئی، پھر ان کے دادا عبد المطلب کے پاس گئی۔ ان کے دادا نے کہا، اے حلیمہ، اسے لے کر تو جا رہی ہو، مگر ایک چیز ہم تمہیں بتا دیں، اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم اس بچے کے ساتھ کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو یا کوئی نئی چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور نہ کسی کو بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، ورنہ دشمن اور بڑھ جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ جب جانے لگی رسول اللہ کو لے کر تو وہ جو ان کی سواری تھی، پہلے وہ بیمار تھی، لیکن اب اس رفتار سے چل رہی تھی جو قافلے کی باقی عورتیں تھیں وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حلیمہ سعدیہ حیران و پریشان تھی کہ یہ تھوڑی دیر میں ایسا کیا معجزہ پیش آ گیا، اور جب دوپہر کو کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ان کی اونٹنی، جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے پی سکے، ابھی اتنا دودھ تھا کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا تھا اور وہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، مگر جناب عبداللہ کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی۔ جناب حلیمہ قافلے کے تھوڑا آگے تھی، قریب سے ہرنوں کا ایک غول دوڑتا ہوا نکلا اور ان کو دیکھ کر رک گیا۔ یہ بات ہرن کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہرن انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ان میں سے ایک ہرن نے انسانی آواز میں کہا، اے حلیمہ سعدیہ، جس بچے کو لے کر جا رہی ہو انتہائی بابرکت اور خوش قسمت بچہ ہے، کائنات کا سردار بننے والا ہے، حفاظت کے ساتھ لے کر جانا، عزت و احترام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا۔ یہ کہہ کر ہرن غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ ہرن کو انسانی آواز میں اس بچے کے بارے میں بولتے سن کر حیران ہو گئی۔ تھوڑی دور قافلہ گیا تو جناب حلیمہ کا جانور سب سے آگے تھا۔ تب اچانک ایک پہاڑ کے غار میں سے ایک نورانی چہرے والا شخص نکل کر آیا، اور جیسے ہی بچے پر نگاہ پڑی تو بے اختیار زمین پر گر کر سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اے حلیمہ سعدیہ، تم انتہائی خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں انتہائی قیمتی امانت دی گئی ہے، اس کی پوری حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ جناب حلیمہ جیسے جیسے آگے بڑھتی کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آتا رہتا، جہاں سے گزرتی تو درخت کی شاخیں جھک جاتی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری گود میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول کائنات کا کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑا، ان کے تمام کام غیب سے ہوتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو اپنے گھر میں لائی تو اس وقت میرے گھر میں کل ملا کے 20 جانور تھے، اور جب 5 سال کے بعد یہ بچہ اس گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1020 ہو چکی تھی۔ رسول کائنات جتنا عرصہ وہاں رہے ان پر احسان کیا، احسان لیا نہیں، بلکہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے قبیلے پر احسان کیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے بچے کا کوئی کام نہیں کرنا پڑا۔ پیارے رسول کی بابرکت ذات سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تو برکتیں آئی ہی، لیکن پورا قبیلہ اس بچے سے متاثر ہو رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جب کسی کے گھر میں رسول کائنات کو لے کر جاتی تو وہ گھر خوشحال ہو جاتا، جو اس بچے کے قریب آتا اس کی قسمت ہی بدل جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہمارے قبیلے میں ایک عورت تھی
جو اتنی غریب تھی کہ اس کا لقب پڑ گیا ام المساکین، سارے مسکینوں کی ماں، یعنی سب سے فقیر اور غریب عورت۔ صرف ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں کچھ مانگنے آئی۔ میرے گھر سے جب اسے کچھ نہ مل سکا تو وہ جانے لگی تو چلتے چلتے اس کی نگاہ رسول کائنات پر پڑی۔ پیارے نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ خود بخود آگے بڑھی اور پیشانی پر بوسہ لیا۔ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آ رہی ہے، چنانچہ وہ صبح شام آتی اور رسول کائنات کے تلوے اپنی آنکھوں سے ملتی۔ رسول کائنات اگر درخت کے پاس سے گزرتے، اگر وہ درخت سوکھا ہوا ہوتا تو وہ ہرا بھرا اور سبز اور شاداب ہو جاتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اگر وہ کسی نہر کے پاس سے گزرتے، وہ نہر اگر سوکھی ہو تو اس میں سے پانی جاری ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت ذات تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور کہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔